بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یہاں پہ اس دعوت کا، اور جو مجمع یہاں پہ آپ نے سجایا ہے. آج تو پہلے بھی آئے ہم، لیکن آج تو لگ رہا ہے کہ پورا سدوال جو ہے، پورا علاقہ جو ہے، بہت ہی آج تو ہمیں پہلے جب ہم آئے یہاں پہ اور دفتر ہم نے اور اعلان کیا تو تھوڑی سی گھٹی گھٹی فضا تھی چکوال کی. آہستہ آہستہ لوگ آنے لگ پڑے اور پہلے سوال پوچھا جاتا تھا، جی الیکشن ہو سی یا نہ ہو سی؟ اب جب دن گزر رہے ہیں، موسم تو ٹھنڈا ہے، سردی اپنا آخری زور دکھا رہی ہے، کچھ دنوں میں بہار آ جائے گی، تو یہ آخری وار ہے سردی کا. لیکن الیکشن کیمپین کھل رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر لگ گئے ہیں، سب کچھ ہے. اب کچھ کل پرسوں 2-3 دنوں سے لگ رہا ہے کہ واقعی چکوال میں الیکشن ہو رہی ہے، اور ارتقاء ایسے ہی ہوتا ہے، آگے کی طرف قدم ایسے ہی بڑھائے جاتے ہیں. کوشش تھی جو حکمرانی کر رہے ہیں کہ بالکل ماحول دبا رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ کچھ بھی نہ آئے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ خاص کر کے ایک جماعت، اور آپ کو پتا ہے کون سی جماعت، اس میں کوئی دم خم نہ رہے، اس کا کوئی آدمی نہ آئے، اس کا کوئی امیدوار آگے نہ آئے، اور ووٹروں کو ہمت ہی نہ ہو کہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن یہ سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے. انہوں نے کوشش ہر حربہ استعمال کیا کہ یہ کاغذات اپنے داخل نہ کرا سکے. مطلب ایک پورا قتل عام ہمارے کاغذات کا ہوا. جج صاحبان کی مہربانی، اوپر ہم گئے، اپیل کیا تو وہ بحال ہو گئے. اب جو ہے پھر انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے، کسی کو نوٹس جا رہے ہیں، کسی کو وہ جا رہے ہیں. لیکن پورے پنجاب میں ایک میں ویسے بات کہوں گا کہ جیسے چکوال میں کیمپین ہو رہی ہے، بڑے کم مقامات ہیں جیسے اس قسم کی کیمپین ہو رہی ہے. لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں، مجھے آج لوگ بتا رہے تھے سرگودا میں بھی پتہ چلتا ہے کہ الیکشن ہے. تو ایسے تو وہ جو دبانے کا کام تھا وہ ناکام رہا ہے. پہلے بڑا مقصد تھا کہ آپ کی جماعت کو ختم کیا جائے، اس میں مکمل ناکامی ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی سے وابستگی اور وفاداری رکھنے والا بالکل وہیں کھڑا ہے جہاں پہ تھا. فصلی بٹیرے کوئی گئے ہیں اوپر سے، اور ان کے جانے سے پارٹی پہ احسان ہوا ہے. آپ پارٹی کو صفا نہیں کر سکتے تھے، یہ حالات ایسے بنے کہ آپ کی پارٹی صاف ہو گئی. جیسے آگ میں سے کوئی چیز جائے تو کندن بن جاتا ہے. یہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا تو پہلے بھی تھی، لیکن یہ جو اس سٹرگل سے پارٹی گزر رہی ہے، اس سے اور مضبوط ہو رہی ہے. لیڈر، دوسرا مقصد تھا کہ لیڈر کو کرش کیا جائے، اس کے گھٹنے ہم ٹکوا دیں. اس میں کیا وہ کامیاب ہوئے؟ لیڈر اس طریقے سے جیل میں ہے کہ آگے دیکھنے والے، اور ان کی ہر چیز مانیٹر ہوتی ہے. چھوٹے سے سیل میں جسے چکی کہتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں. نماز پڑھیں تو کیمرے لگے ہوں،
کھانا تیار ہو، کیمرے لگے ہوں، ہر چیز ہو رہی ہے، اور وہ کیمرے سے دیکھ کے جو فلمیں دیکھتے ہیں ان سے اگلوں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ یہی سردی وہاں بھی ہے، اڈیالہ میں بھی، اور جب جیل کی سلاخیں ہوں تو سردی کی ہوا پھر رکتی نہیں ہے، لیکن وہی روٹین، صبح اٹھنا، نماز ادا کرنی، تلاوت کرنا، دن میں 2 گھنٹے ورزش کرنی، پسینہ پسینہ ہو جانا، گارڈ وہاں پہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشق ہو رہی۔ ہم اس الیکشن میں کیوں ہیں؟ یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس ملک میں کہ اگلی حکومت نون کی ہوگی۔ اگلی حکومت نون کی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں کہ اکثریت ہماری ہوگی۔ ہماری اکثریت کے سامنے تو یہ انہوں نے سارا پل باندھ دیا ہے، لیکن جو یہاں پہ بڑی سیاست کرتے ہیں اس ملک میں، وہ اتنے بھولے نہیں ہیں۔ انہوں نے کسی ایک جھولی میں ساری خیرات نہیں ڈالنی، انہوں نے خیرات بانٹنی ہے، کچھ اس کو، کچھ اس کو، کچھ اس کو، تاکہ ان کی پوزیشن پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو یہ ڈھکوسلا بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف، نواز شریف۔ نواز شریف کو تو وہ 2-3-4 بار آزما چکے ہیں، اور یہ جو حکومت رہی تھی 16-18 ماہ، جو یہ نکموں کا ٹولہ تھا، اور جو انہوں نے حشر ملک کے ساتھ کیا، آج مفروضے کے طور پر اگر کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے تو کون ہوں گے اس میں؟ احسن اقبال ہوگا، خواجہ آصف ہوگا، منشی اسحاق ڈار ہوگا، طلال چودھری شاید آ جائے۔ یہ سارے قوم دیکھ نہیں چکی، اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عقل کل ہیں، انہوں نے نہیں دیکھ لی، تو ان نکموں کے ہاتھوں میں انہوں نے پھر یہ کرنا ہے۔ یہاں پہ گیم اور چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھا ہے، نئی آواز، نئی شور، کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں ہم اپنا وجود بنائیں۔ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ فلانا وزیر اعظم جو ہے بلاول ہوگا۔ یہ گیم میونسپل کمیٹی کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ان کے جو نون لیگ کے جلسے ہو رہے ہیں، وہ جو آپ زیادہ صفائیاں کرتے ہیں، تھوڑی صفائیوں روک دیں، ان کی حکومت نہیں بننے والی۔ ہمیں بھی ہمارے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ سب سے بڑا خطرہ کس سے تھا؟ سب سے بڑا خطرہ کس سے تھا؟ پی ٹی آئی سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، جو اصل ویر، اسی ویر جڑا ہوتا، وہ تو پی ٹی آئی سے تھا۔ ڈر اس سے تھا، اس کا کھڑا ہونا، للکارنا، کہنا کہ اس گداگری اور غلامی اور کشکول پھیلانے سے نکلیں، اپنے میں تھوڑی ہمت پیدا کریں، اپنے میں خودداری پیدا کریں۔ اس پکار اور للکار سے ان کو ڈر تھا۔ تو ہمارے سامنے تو رکاوٹیں ہیں۔ تو جب یہ گیم جاری ہے، جب وہ خیرات اپنی اپنی پسندیدہ جماعتوں میں بانٹیں گے، ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے لیے راہ نکالنا ہے۔ جہاں پہ وہ تمام مشکلات پی ٹی آئی کے لیے بنا رہے ہیں، تو اگلی اسمبلی میں ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے
کہ ہم ایک پی ٹی آئی کی خاطر خواہ نمائندگی قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور ساری اسمبلیوں میں بنائیں تاکہ آواز ہماری مضبوط ہو سکے۔ آپ سارے جیالے ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے، لیکن لیڈر تو اندر ہے نا۔ تو یہاں سے ہم اٹھ کے اڈیالہ جا سکتے ہیں اور اڈیالہ کا گیٹ کھول سکتے ہیں، اور ان کا جو چکی ہے اس کا ہم دروازے ایسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اور حکمت عملی ہمیں چاہیے، اس کے لیے اور حالات ہم نے پیدا کرنے ہیں، اور ان حالات کے پیدا کرنے کے لیے 2 سال کے بعد ہمیں پہلی دفعہ یہ موقع مل رہا ہے۔ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود ہم اسمبلیوں کے دروازوں کو ہلا کے رکھتے ہیں اور اپنی ایک خاطر خواہ ادا۔ ہمیں اکثریت نہیں ملی، اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن جو وہاں پہ آئندہ حکومتیں بننی ہیں اس میں اتنا تو پریزنس، اتنی تو موجودگی پی ٹی آئی کی ہو کہ جو فیصلے ہوں، فیصلہ کن کردار ہم ادا کر سکیں، اور وہ جب ہم کر سکیں گے وہی حالات پیدا ہوں گے، تب ہی صورتحال جنم لے گی جس سے ہمارے لیڈر کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ جو کشمکش کی صورتحال بنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے فلانے کی دشمن ہے، فلانے کی دشمن ہے، اس کو ہم نے زائل کرنا ہے۔ ہم نے تعلیم، پی ٹی آئی نے ریاست کی تعلیم کرنی ہے، اداروں کی تعلیم کرنی ہے، یہ بتانا ہے کہ پاکستان مشکل حالات میں ہے، اور جس طریقے سے معاملات پاکستان کے چلائے جا رہے ہیں اس سے کوئی چیز حل نہیں ہوگی، اس سے قوم اور ریاست اور ملک کو کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے یہ بتانا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو پاکستان میں قوتیں ہیں، یا وہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہیں، یا ان کے دماغ بند ہیں، یا عمران خان کے خوف سے، ڈر سے، پی ٹی آئی کے ووٹر کے ڈر سے ان کے دماغ کام نہیں کر رہے۔ تو 8 فروری کا جو مارکا ہے، جو جنگ پانی پت ہے، پانی پت کی 3 جنگیں ہوئی تھی، یہ 4تھی پانی پت کی جنگ ہے۔ اس میں ہم نے، یہ کوئی سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ چکوال کی سیٹ اور پنجاب کی سیٹ، ہم نے میدان بڑا ہے، میدان پاکستان کا ہے، میدان یہ ہے، بتانا ہے کہ خدا را اس قوم پہ، اس ملک پہ، اس کے عوام پہ کچھ رحم کریں، کچھ عقل سے کام لیں۔ یہ آپ نے دکھانا ہے، ہمارا کامیابی اس میں ہوگی، ووٹر ہے ہمارا، دینا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا وفادار ہوں، کوئی کہتا ہے عمران خان ہمارا مرشد ہے، جو بھی آپ کہیں، پر یہ سب چیزیں ثابت ہوں گی جب ووٹ کی پرچی کٹوا کے ہم ووٹ ڈالنے جائیں۔ ووٹ ڈال نہ سکے تو ہم اپنی نبھا نہیں سکے اپنی ڈیوٹی کو، اس دن ہم نے اور گولی نہیں چلانی، کچھ نہیں کرنا، توپ نہیں چلانی، صرف نکلنا ہے اور اپنے بچوں کی آواز سننی ہے، اپنے نوجوانوں کی آواز سننی ہے۔
کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ان کی آواز کیا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ایک یہ کیفیت سن 47 میں پیدا ہوئی تھی جب پاکستان بن رہا تھا. ایک آج یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ گھر گھر سے، جہاں گھروں میں کھانا پکتا ہے، ان چولہوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ نکلو. عمران خان کی شخصیت پرستی کے لیے نہیں، اس لیے کہ عمران آج قوم کی آواز بن چکا ہے. اس کے لیے آئیں. ہم وہ کریں گے اور 8 فروری کو اس روح سے ہم دیکھیں گے، تب بھی ہماری کامیابی ہوگی. ہماری منزل پوری نہیں ہوگی، یہ ایک سفر ہے، لیکن یہ اہم موڑ ہے، اہم سرائے ہے 8 فروری کا. اور یہ ہماری کامیابی اس دن ہوگی تو باقی سفر ہمارا تب ہی جاری رہے گا، اور تب ہی ہماری جماعت کے لیے اور ہمارے لیڈر کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. بہت شکریہ.